أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصولات الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باکمال کے لیے جو قادر ہے، جو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہم سب کا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو خلق اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو نور اول ہے، جو صاحب معراج ہیں. ان مجالس میں ہم معرفت کربلا کے عنوان پر گفتگو کریں گے. ان مجالس میں ہم روزانہ ایک حدیث درود کی فضیلت پر آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ہم درود کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رسول خدا نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. نامہ اعمال کو صاف کرنے کا واحد طریقہ محمد والے محمد پر درود بھیجنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس لیے مومنوں کثرت سے دن رات محبت سے خلوص سے محمد والے محمد پر درود بھیجا کرو تاکہ ہم گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف ہوتے رہیں. ان مجالس میں ہم معرفت کربلا کے عنوان پر گفتگو کریں گے. یہ عزاداری کربلا کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، مگر یاد رکھیں عزاداری میرے اور آپ کے وجود کی محتاج نہیں ہے. ہم کریں یا نہ کریں عزاداری جاری تھی، جاری ہے، جاری رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری مشیت الہی ہے، عزاداری دعائے سیدہ ہے. باطل اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بھی عزاداری کو روک نہیں سکا، ختم نہیں کر سکا. عزاداری نور حسین کی خلقت کے وقت عرش اعظم پر ہوئی، پھر دنیا کے خلقت کے بعد انبیاء کرام نے کی. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد جبرائیل نے ذاکری کی اور رسول خدا بی بی فاطمہ، امام علی، امام حسن نے گریہ کیا. رسول خدا کبھی اصحاب کے سامنے تو کبھی ازواج کے سامنے حسین کے مصائب بیان کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہر مخلوق نے، جنات نے، فرشتوں نے، چرند نے، پرند نے عزاداری کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زینب بنت علی اور امام سید سجاد نے عمومی عزاداری کا اہتمام کیا جو میں اور آپ کرتے ہیں. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جانتے ہیں کس انداز میں رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت کی ہے. کبھی حسین کے لیے ناقہ بنے، کبھی سجدے کو طول دی، کبھی اپنی زبان چسائی، کبھی اپنے سینے پر سلایا. حسین کے رونے سے رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی. افسوس مسلمانوں نے اسی حسین کو رلا رلا کر بھوکا پیاسا شہید کر دیا. انبیاء کرام نے عزاداری کی تھی. زمین پر سب سے پہلا عزاداری حضرت آدم نے کی تھی. حضرت جبرائیل نے امام حسین کے مصائب حضرت آدم کو سنائے تھے. تو جانتے ہو حضرت آدم نے ایسی گریہ کیا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پر کرتی ہے. حضرت آدم نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. اس فرش عزا کی بڑی فضیلت ہے. جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں نا تو یہ گھر، یہ فرش، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے.
جہاں پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، جہاں پر انبیاء تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حسین کی دختیاری ماں فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے خود تشریف لاتی ہے۔ اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو مجلس میں آیا کرو، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے۔ یہ فرش حرم حسین کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے ہم کہ ہم حرم حسین میں ہیں اور حسین کی مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے حرم حسین کو دیکھا ہے، اس کی زیارت کی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ حرم حسین کے 10 دروازے ہیں۔ آئے مل کر اپنی روحوں کو بلند کریں اور یا حسین کہہ کر آج ہم ایک دروازے سے حرم حسین میں داخل ہوں گے۔ آج ہم باب قبلہ سے حرم حسین میں داخل ہوں گے۔ یہ دروازہ حرم حسین کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یعنی اے علی اصغر کے بابا حسین، آپ پر سلام۔ اس دروازے کے رخ قبلہ کی جانب ہے، اس لیے اسے باب قبلہ کہا جاتا ہے۔ 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے کیسے نانا کا روزہ چھوڑا ہوگا، کیسے امام نے اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا ہوگا، کیسے امام نے اپنے بھائی حسن کی قبر کو چھوڑا ہوگا۔ جب کوئی پردیس جاتا ہے نا تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، ترقی کرے گا، مال و دولت کمائے گا، مگر افسوس اس حسینی قافلے کی روانگی۔ حسین جانتے ہیں اب لوٹ کر آنا نصیب نہیں ہوگا، اب صغرا سے ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس سفر میں میرے بچے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے جائیں گے، میری سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے، میرا سر تن سے جدا کر کے لاشا پامال کیا جائے گا، اور 3 دن تک زمین گرم پر ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے رہیں گے۔ میری بہنوں کی ردائی چھین کر انہیں بازاروں میں باغی باغی کہہ کر پتھر مارے جائیں گے، کبھی بازاروں میں پیش کیے جائیں گے، کبھی بازاروں سے گزارا جائے گا۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول خدا اپنے فرزند حسین کو بہت چومتے تھے، بار بار حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے کیونکہ حسین کی پیشانی پتھر سے زخمی ہونے تھی، بار بار حسین کے لبوں کے بوسے لیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیاس سے زخمی لبوں پر ظالم نے چھری مارنی تھی، بار بار روتے جاتے تھے، حسین کے گلے کے بوسے لیتے جاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے مظلوم حسین کے خشک گلے پر ظالم کا کند خنجر چلے گا۔ 4تھا مقام حسین کا سینہ تھا، بار بار حسین کے کرتے کے بٹن کو کھولتے تھے، حسین کے سینے کے بوسے لیتے تھے اور گریہ کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سینے پر قاتل سوار ہوگا، یہ سینہ گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا جائے گا۔ مدینے کا منظر عجیب ہے۔ حسین پہلے اپنے نانا کے روزے پر آئے اور رو کر فرماتے ہیں نانا حسین غریب الوطن ہو گیا ہے، آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی، اتنا روئے کہ روتے روتے غشک کر گئے۔ پھر امام اپنے بھائی حسن کی قبر پر آئے اور گریہ کرنے لگے، عجب نہیں کہ قبر حسن سے آواز آئی ہوگی، الوداع الوداع اے مظلوم حسین الوداع، اے بھائی قاسم کو میری طرف سے بطور تحفہ قبول کرنا۔ پھر حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے، کس انداز میں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اب حسین اپنے حال دل ماں سے کہہ رہے ہیں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں۔ قبر سے دکھیاری ماں کی آواز آئی، اے میرے لال میں تیرے ساتھ چلوں گی، اماں میں تنہا رہ جاؤں گا۔ قبر سے دکھیاری ماں کی آواز آئی، اے میرے لال جب تو گھوڑے سے گرے گا ماں گود پھیلا دے گی، جب شمر خنجر چلائے گا تو میں اپنے ہاتھ تیری گردن پر رکھ دوں گی، ہر چلنے والی ضربت پہلے میرے ہاتھوں پر چلے گی، جب تو ذکر الہی کرے گا دشت کربلا میں تو میری فریاد گونجے گی، اے ظالم نہ مار، میرا بچہ بہت پیاسا ہے۔ اے میرے لال میں رات بھر اپنے بالوں سے تیرے مقتل کو صاف کروں گی، اے میرے لال میں ہر قدم پر تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔